میں پیٹ جلتا ہے، ہمارا پیٹ جلتا ہے، سینہ جلتا ہے، اور تم کیسے دیتے ہو؟ کیا تم قرآن کی تعریف کرتے ہو؟ اس کے لیے بھی 1 گھنٹہ پیٹ نہیں جلتا ہے۔ میرے دوستو سے کام کرو۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ٹیوشن کو چلو تو نہیں مارو، تو 4 گھنٹے تمہارے 5 گھنٹے پڑھتے ہیں بچے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بچے 2.5 گھنٹے صبح پڑھتے ہیں، 2.5 گھنٹے شام پڑھتے ہیں، ہمارے بچے ٹیوشن نہیں ہوتے، وہ تو 2 گھنٹے پڑھتے ہیں، آپ کے بچے 6 گھنٹے پڑھتے ہیں، 2 گھنٹے بعد پڑھتے ٹیوشن نہیں آتے، ٹیوشن نہ کر وہی کر کے سنا کے آگے چلے جاتے ہیں۔ تمہارا پورا سال بچہ ٹیوشن نہیں پڑھتا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، تمہارا تعلیم کیا ہے؟ اس قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ دو، تم سے کرو مگر کرنا قرآن نہیں، حیرت ہے مسلمان کا، وہ مسلمان ہے، مسلمان کا لطفہ ہے، مسلمان کو تعلیم بتا ہوا ہے، شاید یہ کرتا ہے اور کلمہ بولنے کے پیچھے نہیں پڑھنے آتا، تمہارے تعلیم کا کیا پایا؟ اور قرآن والا 4 پڑھاتا ہے، اور جو کرنے پڑھا دے گا وہ فضل ہوتا جائے گا، تو تمہاری تعلیم اور تعلیم یہ کرنا ہوتا ہے۔ میرے دوستو اگر پڑھا ہونا ہے ہم بھی پڑھے ہیں، نہیں پڑھے اپنے 30 سال سے ہوتی ہے، 19 گریڈ میں ہم کمل اپنے اس کے سے مدد نہیں دیتے، 17 مفت نہیں دیتی، تعلیم کو لے کر دیتی ہے، ہم نے سروس لی ہے، تو بتاؤ ہم نے سروس دی ہے، ہم نے کچھ پڑھے یہ منع نہیں، حرام نہیں، پڑھو حاصل کرو، مگر ہمارا اپنا مقام مسلمانوں کا قرآن ہے، میرے قرآن سیکھو پھر تم جا کر انگریزی کرو۔ حالانکہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے تعلیم، مگر کیا ہوتا ہے اسکولوں کے اندر ذکری ہوتے ہیں، کرسچن بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، اور پھر گورنمنٹ کا انتظام نہیں رہے، ادھر پیشاب پیشاب بنا جاتے ہیں، اسکول میں پیشاب بنا نہیں، اگر وہاں تو پانی نہیں آیا تو وہ جس اسکول میں پانی کا انتظام نہ ہو اس اسکول میں قرآن کی تعلیم کیسے ہو؟ ہم نے تو کئی بار اسکول کرے اسی مسئلے پر، تو میرے دوستوں مسئلہ کرنے کا یہ ہے ہمیں قرآن کی تعلیم دی جائے تو قرآن کریم کے اصول بھی رکھے جائیں کہ تعلیم قرآن کے واقعے میں پڑھی جائے، ہمارا انگریزی کی طرف بہت رجحان ہے، مگر آپ کو تعلیم قرآن کو پتا ہے کتنا منافع ہے؟ اگر وہ حافظ قرآن ہو جائے لوگ کوئی حدیث پڑھے لوگوں کی صحیح کیا فرمایا علیہ السلام نے، قیامت کا دن ہوگا اس قرآن کریم کے جو حافظ کے ماں باپ ہوں گے ان کے سر پہ نور کا تاج ہوگا۔ تمہارے ڈاکٹر نے تمہارے باپ کو کیا تاج بنیا، تمہارا باپ کو انجینئر بن گئے، تمہیں کون ایسا کام کرنا ماں باپ کو ملے گا، اگر ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے ان کا اپنا مقام کیا ہوگا، تو فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ سیڑھی پہ چڑھے گا، چڑھتا جائے گا، جہاں کے مطلب آخر ہوتی ہے قرآن پڑھنے والی انگریزی پڑھنے میں کتنا ثواب ہے، ادب نہیں سیکھتے تو بڑے بے ادب ہوتے ہیں، ان کی ماں باپ کی ادب کی تعلیم اور تعلیم نہیں ہوتی، اور اسی کی تمیز اور شرافت نہیں ہوتی، چھوٹے بڑے پر شرکت کا طریقہ نہیں ہوتا، تو اسلامی تعلیم پاتا ہے تو سب کچھ پتا ہونا چاہیے، ہمیں اسلامی تعلیم اچھی نہیں لگتی، مسلمانوں کو
میں شرم آتی ہے. اور آج لوگ پتھروں پڑھتے ہیں یہاں سے چین لے کر جاؤ آپ نے دیکھا ہوگا. یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ کون سی تعلیم ہے؟ ماں کے پاس بھی جاتا ہوگا, بہنوں کے ساتھ بھی جاتا ہوگا, عوام کے تعداد میں پالیسیوں کے سامنے جاتا ہوگا. یہ فیشن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ فیشن ہے. اب پھر کیا کیا؟ چین پر آگے یہ جیسے کپڑا دے دیا تاکہ یہ فیشن پہ رہے اور بیٹے بھی نہیں بنے. کہاں پہنچے ہو مسلمان؟ تمہارا فیشن کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ دین کیا کہتا ہے؟ تہذیب کیا کہتی ہے؟ ادب ثقافت کیا کہتا ہے؟ یہ اس لیے آپ پیچھے ہیں یا رسول اللہ کی نعت رسول اللہ کو اس میں پسند نہیں چلتی صرف نام کے مسلمان. تو کیا ماں باپ بننا ہے؟ نہیں دیکھتے سوال ماں بھی بیٹھی ہوئی سامنے, بہن بھی بیٹھی ہوئی, تمہارا یاد پتا ہوا ہے کیا وہ نہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ ماں بتا ہے یا ماں بھی ہے؟ جب ہم بہن کو جب نظر آتی ہے آپ کو نہیں نظر آتا. مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو آج اگر میری عورت ناچنے والی کا پروگرام ہوتا نا وہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی, وہاں آپ کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی. اور آج رسول اللہ کی آمد کی رات ہے ہمارے شرم نہیں لگی مسلمان کو نہیں گئے. مسلمانوں کم سے کم اتنی بڑی باتیں آتی ہیں. حضور علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے, ایسی رات اگر یہ رات نہ آتی دنیا نہ بنتی, کائنات نور نہ آتی. اگر یہ رات آئی, حضور تشریف لائے, کائنات نور میں آ گئی. جب کائنات نور